میں بیٹا۔ جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی قربانی اپیل 2023 کی خصوصی نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، قربانی کے حوالے سے، اس کے فلسفے کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ثناء رسول بھی موجود ہیں، علماء کرام سے سوالات ہم پوچھ رہے ہیں قربانی کے عقائد کے حوالے سے کہ قربانی کو لے کر ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمیں کس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم قربانی جو کرتے ہیں، ویسے بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں اور ہم مطلب یہ بات تو بچہ جانتا ہے کہ قربانی کے اس مہینے میں عید الاضحیٰ کے اس موقع پر جانور لے کر آتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ بکرا ہو، اور ان سے قربان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو اصل سوچ ہے، جو اس کی روح ہے، چونکہ عبادت روح کے بغیر تو ناکافی ہے، عبادت روح کے بغیر تو مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اس کی روح کو سمجھ کر قربانی، جیسا علماء کرام نے بھی پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی کہ رب تعالیٰ تک نہ ہمارا مال پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ انسان کی نیت ہے، وہ انسان کا تقویٰ ہے۔ قربانی کو لے کر کیا ایک خوبصورت بات کی گئی ہے کہ جو انسان محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو قبل اس سے کہ قربان کیے گئے جانور کا خون زمین تک پہنچے، اس کا ثواب رب تعالیٰ کی بارگاہ تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت یہ جانور اپنے سینوں کے ساتھ، اپنے چمڑوں کے ساتھ، اپنی بالوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر کیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دیں گے کہ اس شخص نے مجھے محض تیری رضا کے لیے قربان کیا تھا، یا اللہ تو اس کی یا جو کچھ بھی اس کی مغفرت کے حوالے سے یہ جانور بروز قیامت بھی انسان کی سفارش کریں گے۔ تو کیا ہی خوبصورت عمل ہے، رب تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ یہ ایک نعمت ہے، یہ ہمیں ایک موقع دیا گیا ہے کہ ہم جیسے عاصی لوگ، ہم جیسے گناہ گار لوگ جو تمام ہی سال، تمام ہی اوقات کار میں رب تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو اگر تولا جائے تو شاید اس کا موازنہ نہ ہو سکے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کس قدر خوبصورت نعمت خدا کی جانب سے ہمیں عطا کی گئی ہے کہ ہم یہ قربانی کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کے اتنے انعامات ہیں، اتنے اعزازات ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو یہ سہولت بھی پہنچا رہا ہے کہ اگر آپ اجتماعی طور پر یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے ان ممالک میں، ان خطوں میں رہتے ہیں جہاں سے قربانی کرنا ویسے وہاں پہ جس طرح سے ہم پاکستان میں گلیوں میں اور جگہیں مختص ہے جہاں پر ہم یہ قربانی کر سکتے تو وہاں پر اس قدر آسان نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں رہتے ہیں اور وہاں سے یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو خواجہ غریب نواز آپ کو اجتماعی طور پر یہ سہولت میسر کر رہا ہے، یہ سہولت دے رہا ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز کی وساطت سے یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ گائے کا ایک حصہ 16,000 روپے کا ہے، اگر آپ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو 1,12,000 روپے، اگر آپ ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں تو 28,000 روپے کی رقم سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کی جانب سے جو قربانی کی جائے گی اس کا گوشت مستحقین تک پہنچایا جائے گا، وہ گوشت کچا بھی مستحقین تک پہنچایا جائے گا اور پکا ہوا بھی، جو ہمارے مختلف دسترخوان ہیں پاکستان بھر میں، مختلف شاہراہوں پر آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، مختلف چوکوں پر بھی ہمارے دسترخوان ہیں، ہسپتالوں کے سامنے بھی یہ دسترخوان ہے جہاں جو مریض کے ساتھ تیمہ دار ہوتے ہیں ان کے، اور اس طرح سے جو مستحقین ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، کہیں پہ مزدور طبقہ ہوتا ہے، دیہاڑی دار طبقہ ہوتا ہے، وہ ان دسترخوانوں سے مستفید ہوتا ہے۔ تو یہ گوشت انہیں پکا کر بھی کھلایا جاتا ہے، اور ان فیملیز تک جو جب فیملیز تک یہ گوشت پہنچانا ہو تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان فیملیز تک پہنچایا جائے جو قرب و جوار میں نہ ہوں، شہری علاقوں میں نہ ہوں، بلکہ دور دراز رہتے ہوں، گاؤں دیہات میں رہتے ہوں، پہاڑوں پر، بیابانوں پر بھی بہت سے گاؤں آباد ہیں، تو وہاں پر یہ چیزیں پہنچائی جا سکیں۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اگر آپ یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، IBN نمبرز بھی، چیک کے ذریعے آپ یہ رقم بھیج سکتے ہیں، ماسٹر اور ویزا کارڈ بھی ایکسیپٹڈ ہے، غرض رقم منتقلی کا جو بھی ذریعہ آپ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے نمائندے 24/7 ٹیلی فون کالز پر دستیاب ہیں، آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، مزید تفصیلات بھی آپ ان سے جان سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے ان تمام دنوں میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ نشریات بھی جاری رہیں گی، تو اس کی وساطت سے بھی، اور ہم آپ سے یہ ایک اور درخواست بھی کرنا چاہیں گے کہ نہ صرف آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں بلکہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کی آواز ہے، ہر انسان اپنے طور پر انفلوئنشل تو ہوتا ہے، چاہے 2-4 لوگوں میں ہی ہو، تو جتنا اثر و رسوخ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ بھی ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں اور اس نیکی کے کام کو، خیر کے کام کو پھیلانے میں اپنے طور پر ضرور کوشش کریں۔ پروگرام میں علماء کرام سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا سمیہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیہ بھائی ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت بارگاہ رسالت میں پیش کریں، پھر گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔
نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جگہ میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ میں مریض مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ۔ اور ہر غلام کی تمنا کیا ہے؟ سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے موت بھی جو آئے، ہمیں موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ، ہمیں موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ۔ کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد، کبھی اے شکیل دل سے
نہ مٹے خیال احمد اس آرزو میں جینا اس آرزو میں جینا اس آرزو میں مرنا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ. ماشاءاللہ بھائی سمیر بھائی زندہ باد. بہت ہی اچھا, بہت خوبصورت پڑھا, مزہ آ گیا, یقین جانے, زندہ باد. ناظرین پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے جوڑیں گے. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ سعید رضا گیلانی صاحب, مفتی صاحب آپ کی جانب وہ ایک سوال لے کر آتے ہیں. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے. علامہ صاحب یہ کمپیریزن اس ہی وقت میں کیوں آتا ہے, اور ہم نے یہ کیسے تصور کر لیا ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے, اچھا قربانی جو فرض ہے وہ ایک حصے میں بھی مکمل ہو سکتا ہے, جو 16,000 روپے کی رقم ہے, اگر وہ ان کی مطلب زوجہ کے اوپر, بیگم صاحبہ پر ہے یا بچوں پر ہے جو ہے, تو وہ یہ ملا کر تو 30-40 ہزار روپے میں بھی قربانی مکمل ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ جس کی قربانی 30-40 ہزار روپے میں مکمل ہو سکتی ہے اور وہ 2-2.5 لاکھ روپے کا جانور لا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہے, تو وہ دیگر نیک کاموں سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اور ہم نے یہ کیسے کر لیا کہ پورے سال اس نے فکس کر لیا کہ میں بس یہی ایک نیک کام کروں گا, میں بس قربانی ہی کروں گا, اس کے علاوہ میں پورے سال کوئی نیک کام نہیں کروں گا. اور ہم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ اگر اس نے قربانی کر لیا تو اس کا مال کم ہو جائے گا, اس کے پاس پیسے کم ہو جائیں گے, اس کے پاس اتنا بچے گا ہی نہیں کہ وہ دوبارہ سے قربانی کر لے. تو یہ تو ایک عقیدے کی بات بھی ہے نا, یہ تو ایک یقین کی بات بھی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارا بڑھا بھی دیا جاتا ہے. اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو ایک سیگمنٹ میں خرچ کرتا ہے اس کو دوسرے کی توفیق ملتی ہے, جو دوسرے میں کرتا ہے اس کو تیسرے کی. تو یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے آپ, اسلام نے, دین اسلام نے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر قرار دیا ہے. حدیث مبارکہ کی جتنی کتب ہیں ان میں اکثر میں پہلی حدیث مبارکہ جو بیان فرمائی گئی کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اگر اس کی نیت خالص ہے, اگر اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے, تو پھر اس پر اجر و ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اچھا یہاں انسان کو خود, کیونکہ یہ بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے قربانی, کیونکہ بندہ جو یہ اس عبادت کو پر عمل کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہنے کے لیے, تو اس مقام پر بندے کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, خود یہ سوچنا چاہیے کہ میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے یا لوگوں کو دکھاوا ہے. کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہمیں نیتوں پر قرار دینا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی یہی فرمایا گیا. اب جو شخص بہترین سے بہترین جانور لے کر آ رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, لیکن اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے, تو بے شک اس کا یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا, اس پر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں تو اس کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ قربانی کے لیے جو جانور لیا جائے وہ خوبصورت ہو, فربا جانور ہو, اور کیونکہ فرمایا قیامت کے دن یہ پلسرات پر تمہاری سواریاں بنیں گی, تو اس لیے بہترین سے بہترین جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے لایا جائے. لیکن اخلاص, یہ تمام عبادتوں میں جہاں شرط ہے وہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس عبادت کے اندر, قربانی کے اندر اخلاص جو ہے وہ سب سے پہلی شرط ہے. کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان کو شیطان بآسانی بہکا سکتا ہے, اسے ریاکاری میں مبتلا کر سکتا ہے کہ بندے جب تو بڑا جانور لائے گا تیری واہ واہ ہوگی, لوگ تیرے جانور کی تعریفیں کریں گے, اور پھر شیطان کے جال میں پھنس کر انسان جو ہے وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے جس سے اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس موقع پر خاص طور پر اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے, اور ایسے لوگ جو اچھا جانور لے کر آتے ہیں ان کی طرف کوئی بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیتوں کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہی والی بات ہے کہ وہ جو اگر ایک انسان ایک چیز میں خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس کمی ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی, وہ ہمیشہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. مفتی صاحب ایک تو وہ سوال بھی ساتھ میں ایک چیز, بلکہ پہلے اس کے اوپر ہی گفتگو کر لیں, پھر دوسرے سیگمنٹ کے زمانے نبوی میں کس طرح سے اصحاب کا کیا طریقہ تھا, وہ کس طرح سے قربانی کیا کرتے تھے؟ جی بالکل, جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کو دیکھیں, وہ ورلڈ کا ایک سب سے بیسٹ دور ہے, اور جو دین اسلام ہمیں
تب نظر آتا ہے اگر وہ آج بھی ہمیں نظر آ جائے تو ہم پوری دنیا پر اسی طرح شان مسلمانوں کی شان ہوگی. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. رسول اللہ خود فرماتے تھے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم نے 10 سال مدینہ میں وقت گزارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے. اور بعض روایت میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور قربان کیا, لیکن سب سے زیادہ ایک مینڈا جس کو ہم دمبا کہتے ہیں, بڑے سینگوں والا, جس کے عموماً جو سامنے کے ہاتھ وہ سیاہ ہوتے تھے اور بڑا تازہ, اس کو قربانی کیا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم جانور لیتے تو اس کو پراپرلی چیک کیا کرتے تھے, کہیں کان کٹا ہوا تو نہیں, کوئی اس میں عیب تو نہیں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی خوبصورت چیز اللہ کے راستے میں, اور یہ طریقہ ہمارا نہیں صحابہ کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں کہ 2 دانت والا, کیونکہ وہ جوان اگر نہیں مل سکے تو پھر اپنے حسب استطاعت, لیکن کوشش ہمیشہ بیسٹ سے بیسٹ کی تھی. تو میں اسی ضمن میں بات کرتا کہ ہم صحابہ, نیت کیا ہوتی تھی کہ بیسٹ لینے کی کہ لوگ دیکھ کر, نہیں نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے نا. دیکھیں مسلمان کا مقصد کیا ہوتا ہے, مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا. تو وہ اللہ کی رضا, دیکھیں اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز عرض کر دوں, جیسے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا تو فرض ہوتا ہے یا تو واجب ہوتا ہے یا تو سنت ہوتا ہے, اسی طرح کوئی کام ہم نہیں کرتے وہ حرام ہوتا ہے, مکروہ ہوتا ہے. تو اس فرض واجب سنت اس تمام کا اجر ہے. سنت کا اپنی جگہ, واجب کا اپنی جگہ, فرض کا اپنی جگہ. ایک اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک تو ظاہری طور پر ہے انسان کو اس کا فائدہ پہنچ, ایک اس کا باطنی پہلو بھی ہوتا ہے کہ روحانی طور پر بھی. اور انسان کی اصل روح ہے, جسم ہے, روح نکل گئی تو کوئی جسم کو کوئی فائدہ نہیں. ہم یہاں بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں نا, اسی زمن میں ایک اور بات کہتا ہوں, ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم فزیکل اپیرنس پہ تو دیکھتے ہیں انسان کا فزیکل ہے, ایستھیٹیکل ہے, ایتھیکل ہے, مورل ہے, اسپریچول ہے, انٹلیکچوئل ہے. ہمیں ہر زمن میں انسان کی تربیت کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ بھائی فزیکل اپیرنس میں تو اچھا دیکھے, وہ بیٹھے اٹھ, لیکن کبھی ہم نے بچے کی اسپریچول اب گروئنگ کی ہے, کبھی سوچتا ہے, کبھی انٹلیکٹ کی ہے, کبھی ایتھیکل اس کو دیکھا ہے, کبھی اسپریچول. تو ہمارے ہاں جب یہ قربانی کا جذبہ ہے, جہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ ظاہری طور پر ہم مال دے رہے ہیں, لیکن وہ دنیا کی بے رغبتی جو اس کے دل کے اندر آ رہی ہے, وہ جو اسپریچول کام ہو رہا ہے کہ وہ بیسٹ چیز اللہ کے راستے میں دے رہا ہے, وہ جو دل سے مال کی محبت جانا. تو اصل میں ان عبادات کا مقصد جہاں ظاہری پہلو بھی تھا, وہ آپ کے باطن کو بھی پاک کرنا تھا. اور اسی طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے, صرف اس کا ظاہری نہیں بلکہ اس کے قلب پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا دل بھی پھر نمازوں میں نہیں لگتا. ہمارے علماء فرماتے ہیں نا, اگر تم سے کوئی نماز قضا ہو جائے یا کوئی نیک عمل نہ کر پاؤ تو رویا کرو کہ ایسا کون سی بات تھی جو میری جس سے اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق نہ دی. تو یہی ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں, کوئی برا عمل کرتے ہیں, تو وہ صرف ظاہری نہیں, اس کا باطنی پہلو بھی لے کر آتا ہے. اسی طرح جب ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں, صحابہ کرام کو دیکھیں, رسول اللہ کو دیکھیں, تو ان کا مقصد کیا تھا, ظاہری باطنی طور پر دونوں طرح اللہ رب العزت کی قربت. اور جو لوگ دنیا میں لاجیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, لاجیکلی دیکھتے, تو ان کے لیے بھی ہم عقلی دلیلیں بھی, اس کی درجنوں عقلی دلیلیں موجود ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا معاشی سائیکل کو چلانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے قربانی. اور درجنوں جو فیکٹریز ہیں یا درجنوں شعبہ جاتے ہیں وہ اس سے منسلک ہیں, اور چاہے وہ چمڑے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ میٹ لیکن میں اس پہ ایک مختصر سی ایک بات کر دوں. بڑا ایک آپ نے ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا علامہ صاحب ایک نیا مسئلہ, انٹلیکٹ پہ ہر کسی کو چیز کو تولتے ہیں لاجیکل بیسس پر. میں علامہ اقبال کی بات یہاں کروں گا, جہاں ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں. ایک بہت بڑے فلاسفر تھے علامہ اقبال, وہ اس اسلامک ریزریکشن کتاب میں اپنے لکھتے ہیں, کہتے ہیں عقل کی تعریف کیا ہے. وہ کہتے ہیں عقل وہی, عقل میں کہتا ہی اس کو ہوں جو وہی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو. عقل کا معیار کیا ہے, عقل کا معیار وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو عقل ہم کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جھک جائے, سر خمیں تسلیم کر لے, کیونکہ جہاں وحی خدا آ گئی وہاں عقل آگے غلام نظر آتا ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں نا, وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. تو یہ تو قربانی کے حوالے سے بڑی اچھی بات ہے. لیکن دنیا تو مسبب الاسباب بھی ہے نا, کہ وہ واقعہ یاد آتا نا جب شام کی مسجد پہ ان کا نزول ہوگا اس کے مینار پر, تو کہا جائے گا اس کے بعد وہ سیڑھی لگا کر نیچے اتریں گے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ کیوں سیڑھی لگا کر نیچے اتریں گے جب آسمان سے مینار تک پہنچ سکتے ہیں. کہا کہ وہ آسمان سے مینار تک آ جانا وہ ان کا جو ہے وہ ایک آسمانی معاملہ ہے, اور مینار سے زمین تک اترنا جو ہے یہ دنیاوی معاملہ ہے, تو اس کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی. وہ مسبب الاسباب ہے. معراج دیکھ لیں, براق کی کیا ضرورت تھی جب وہ آگے عرش تک اپنی سواری پہ گئے. تو یہ اچھا, اس میں ایک دوسری بات بھی آپ کو میں براق جو آپ نے کہا نا, یہ بھی تو عقلی دلیل ہے. بالکل عقلی دلیل ہے. براق کس سے نکلا ہے؟
برق سے. برق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بجلی. اور آج ہم جانتے ہیں کہ بجلی 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کا 6 بار چکر لگا سکتی ہے. تو ایک عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم جو یہاں سے عرش مولا پر تشریف لے گئے اور واپس آئے تو وہ بجلی کی رفتار سے. اچھا پھر یہ ایک تصور کہ اگر بجلی کی رفتار کوئی انسان اٹین کر لے تو کیا وہ انسان باقی رہے گا؟ تو وہ بھی ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ E=mc² کا کہ جب انسان اس قدر رفتار اٹین کر لے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے اچھا اس وقت کے انسان کے لیے تو سمجھنا یہ ممکن ہی نہیں تھا. آج ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. تو دنیا تو مسبب الاسباب ہے. اس میں ایک اور مسبب الاسباب سمجھ آئے تھے کہ علامت برکت کی بات ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کوئی اور جانور, جیسے کتے کی مثال لے لیں, کوئی بھی جانور وہ 8 بچے 10 بچے پیدا کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ان جانور کو دیکھیں ان کے 2 3 اور ان کی عمر بھی کم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سال اگر جانور دوسرے جانور کسی کی منڈی لگائیں اتنے جانور کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور کہتے ہیں نا ہم ہر سال جانور قربانی ان کی ایک تو سال چلتی رہتی ہے کیونکہ میٹ ہر کوئی کھاتا ہے. اور پھر بڑی عید میں ایسی خوبصورت جانور آپ دیکھیں ہر سال خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے حسن میں بھی. تو یہ ہے برکت. یہ بھی تو لاجیکل ہے. نہیں گھٹ رہی, بالکل تعداد کم نہیں ہوتی. تو وہ اب سمجھنے والوں کے لیے نا, یہ جو سمجھنا چاہے, جو ہدایت پانا چاہے تو اس کے لیے یہ سارا معاملہ موجود ہے. علم صاحب معاشی حوالے سے بھی تھوڑا یہ بتائیے کہ یہ جو ایک سرگرمی ہوتی ہے, ہم اس میں مطلب اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو اسلام دولت کو سینت کر رکھنے سے منع کرتا ہے. دولت کمانے کی حضرت ابوبکر صدیق کی وہ دعا بھی یاد آتی ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا دے اور پھر اس سے بے رغبتی دے. یعنی کہ دنیا کمانے سے تو منع نہیں کیا گیا ہے, ہاں اس کے اصول و ضوابط طے کر دیے گئے کہ مال سینت کر نہیں رکھنا ہے, جمع نہیں رکھنا ہے, کیونکہ جمع شدہ مال ہمارے لیے بھی نقصان دہ چونکہ وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, نقصان دہ, اور معاشرے کے لیے بھی نقصان. اگر ہم اس پیسے کو سرکولیشن میں رکھیں, بزنس میں لگا کر رکھیں تو ہمارا بھی فائدہ ہے کہ وہ پیسہ ڈی ویلیو بھی نہیں ہوگا, وہ اماؤنٹ جو بھی چیز ہے وہ, اور اس کام کے ذریعے متعدد لوگوں کو روزگار ملے گا. تو یہ اس کا ایک بہت اچھا معاشی پہلو بھی اس حوالے سے بھی رہنمائی بالکل. آپ اس کو اگر بیسک سے دیکھیں, جہاں جانور تیار ہوتے ہیں گاؤں میں, جو چرواہے جو اس کی پرورش کرتے ہیں, اس جانور کو پالتے ہیں, وہاں سے لے کر پھر منڈی آنا, پھر آپ منڈی میں جا کر دیکھیں کتنے لوگوں کا کاروبار وہاں سے وابستہ ہے. یعنی ہزاروں لوگوں کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے. پھر وہاں سے گاڑیوں والوں کا روزگار, پھر گھروں میں لانا. لاکھوں لوگ لاکھوں روپے ہر سال خرچ کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سال انہیں پھر اس سے بڑھ کر توفیق عطا فرما دیتا ہے. جو پچھلے سال اگر کم جانور لے کر آیا وہ اس سے بہترین جانور لے کر آ رہا ہے. جانور بھی بہترین سے بہترین آ رہے ہیں اور لوگوں کے مال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما رہا ہے. اور پھر قربانی والے دن آپ دیکھ لیں, تینوں دن کتنے لوگوں کا اس کا روزگار اس سے وابستہ ہے. یعنی یہاں سے لے کر پھر گوشت کی تقسیم تک. اور خصوصاً میں یہاں پر یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہاں پر جو اجتماعی قربانی کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ اس لیے دیا گیا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر تو ہم نے قربانی کی, اپنے پڑوس میں جو ہے وہ گوشت بھجوا دیا, محلے میں جو ہے انہیں گوشت بھجوا دیا, لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی, بلکہ وہ پورے علاقے ایسے کہ جہاں پورے علاقے میں کسی نے بھی قربانی نہیں کی, جہاں وہ کئی مہینوں, بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو سال میں فقط ایک مرتبہ جنہیں گوشت نصیب ہوتا ہے. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ خاص طور پر ان علاقوں میں جو اجتماعی قربانی کا یا جو لوگ یہاں پر حصہ ملاتے ہیں, پوری گائے ڈونیٹ کر دیتے ہیں, اپنا حصہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں, تو خاص ان لوگوں تک یہ گوشت پہنچاتا ہے جو کئی مہینوں تک یا پورے سال گوشت نہیں کھا سکتے. اور اس دور کے اندر خاص طور پر جیسا کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, ایک عام شخص جو کمانے والا وہ بھی سمجھ لے کہ اس کے لیے گوشت خریدنا یہ کتنا مشکل ہو گیا ہے, گوشت کھانا کتنا مشکل ہو گیا. ایسے وقت میں 25-30 ہزار روپے کما رہے ہیں بالکل نہیں افورڈ کر سکتا اس چیز کو. تو خاص میں گزارش بھی کروں گا کہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ جہاں آپ اپنی قربانی کریں, ایک اضافی طور پر آپ الگ سے بھی ایک قربانی جو ہے, آپ ایک جانور جو ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو آپ ڈونیٹ کریں, تاکہ اس سے جو گوشت حاصل ہو وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے, تاکہ ان خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو سکیں. ہاں بالکل. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے یہ سننا تو بڑا شاید کچھ لوگوں کو یقین نہ آ رہا ہو کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بقرعید کے دن بھی اس تک گوشت جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں, ایک ادارے سے وابستہ تھا, 2016 کی بات ہے. تو عید کے چوتھے دن جب ہم چھٹیوں کے بعد واپس گئے تو وہ گوشت کا تھیلا وہاں کے سیکورٹی گارڈ اور 3-4 لوگ جو اس طرح تھے ان کے لیے لے گئے. تو وہ سیکورٹی گارڈ نے جب وہ گوشت کا تھیلا مجھ سے لیا تو کہا کہ سر آج گھر میں گوشت پکے گا عید کے تینوں دن. چونکہ وہ وہاں سے آیا ہوا تھا, مطلب انٹیریئر سے تھا, یہاں پہ کوئی اس کا جاننے والا بھی نہیں تھا, ہم لوگ ہی اس کے جاننے والے تھے کہ جہاں پہ وہ جاب کرتا ہے, ہم تو سارے چھٹیوں پر تھے. تو بقرعید کے دن بھی اس کے گھر پہ گوشت نہیں بنا. اس نے کہا کہ تینوں دن گوشت نہیں بن پایا, آج بنے گا, اب جو یہ میں لے کر جا رہا ہوں. تو پھر ہم نے, یہ میرا واقعہ ہے جن کے میں ایک ہم یاد سے کوئی
بالکل حقیقت واقعہ ہے کہ میں خود اس کا یعنی شاہد ہوں. آج سے کوئی 2-3 سال قبل بڑی عید میں اور چھوٹی عید میں ہمارے ایک یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم استادوں سے ملنے جاتے ہیں. تو ہم استاد صاحب کے پاس گئے گوشت ووش لے کر. تو اتنے میں عصر کی نماز سے پہلے ان کا عید کا دوسرا تیسرا دن تھا, ان کے مؤذن آئے اور مؤذن آئے مسجد کے, دروازہ کھٹکھٹایا تو استاد صاحب نے اس سے بات چیت کی. استاد صاحب نے کہا عصر میں انشاءاللہ عوام سے بات کرتا ہوں, طریقہ تو صحیح نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا مؤذن ہے اور عید کا تیسرا دن ہے, اس کو کسی نے گوشت نہیں دیا. وہ لوگ آپس میں بانٹنے لگے, وہ مسجد کا دھیان ہی نہیں گیا, ان کو لگا کیا ان کو تو دیا ہوگا. جبکہ اس مسجد میں قربانی ہوئی, مسجد میں اجتماعی قربانی, وہاں کے مؤذن کو گوشت نہیں ملا سب جگہ. تو اس میں بھی دیکھیں کہ اپنے ائمہ کرام جو مسجد میں علماء ہیں آپ کے, تو وہ ان کو بھی آپ اس میں جہاں لوگوں کی آپ مدد کریں تو ان کو بھی سر فہرست رکھیں ان کا بھی. اور میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو ایک قربانی اپنی امت کے غرباء کے لیے بھی کیا کرتے کہ کہیں کسی کے پاس کل کہیں پیسے نہ ہو تو وہ نہ سوچے کہ میں نے تو قربانی نہیں کی, تمہاری قربانی تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. تو اس ضمن میں کیا جو صاحب استطاعت ہو, تو آپ دیکھتے ہیں کوئی امام حسن کے, کوئی امام حسین, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی. اب یہ محبت کا تقاضا ہے, یہ طریقے بھی ہمیں بڑھانے چاہیے کہ اگر نبی کریم نے ہمارے لیے, ہم بھی تو غرباء ہی ہیں, نبی کریم کے غرباء ہی ہیں, تو اگر انہوں نے ہمارے نام سے یہ قربانی کی ہے تو یہ آج ہمارا مطلب تقاضا ہے, مطلب سوال کر رہا ہے ہم سے, یہ ہمارے عشق جو ہے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ نبی تمہارے نام پر کر سکتا ہے, تو نبی کی تو اتنی ساری امت ہے, تمہارا تو ایک ہی نبی ہے نا, تو تم اپنے نبی کے نام پر کیوں قربانی نہیں کر سکتے. معاشی پہلو کی جو ہم بات کر رہے تھے, ایک تمثیلی واقعہ ذہن پہ آتا ہے, حقیقی واقعہ تو نہیں ہے, کہ دیکھیں جب کوئی چیز روٹیشن میں آتی ہے نا تو اس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے, سرکولیشن میں آتی ہے تو سب سے فائدہ پہنچتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, حقیقی واقعہ نہیں ہے ویسی, کہ ایک شخص کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ جب پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے, دولت روٹیٹ ہوتی ہے, تو کس طرح سے ایک شخص ہوٹل میں جاتا ہے, مطلب کسی دوسرے شہر گیا ہوتا ہے, تو وہ ہوٹل میں جانے کے بعد وہاں کمرہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے, تو اس سے مینیجر سے پوچھتا ہے کہ کیا قیمت ہے اس کمرے کی, تو مینیجر صاحب کہتے ہیں 5,000 روپے. تو وہ اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کے اس کی ٹیبل پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ مجھے تمہارا کمرہ پسند آ جائے گا, لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ دیکھ کر آتا ہوں, نہیں پسند آیا تو واپس آ کر یہ پیسے لے جاؤں گا. تو وہ وہاں سے اس کمرے کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے. اچھا, اتنی ہی دیر میں وہاں پر ایک قصاب آتا ہے جو اس ہوٹل مالک کو گوشت سپلائی کیا کرتا تھا, تو اس کا بل تھا 5,000. میں بتا رہا ہوں کہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں, تمثیلی واقعہ ہے. تو وہ 5,000 روپے جو ٹیبل پر پڑے تھے وہ اس نے اس قصاب کو ادا کر دیا کہ یہ تمہارا جو تم نے گوشت پہنچایا تھا یہ اس کا بل ہے 5,000 روپے. اس قصاب کا ایک جاننے والا ڈاکٹر بھی اسی ہوٹل میں موجود تھا جو وہاں پہ اس شہر گھومنے آیا تھا. قصاب نے جا کر اس نے جا کر علاج وغیرہ کروایا ہوگا, اس نے جا کر وہ 5,000 روپے اس ڈاکٹر صاحب کو ادا کر دیے. ڈاکٹر کا ٹائم ہوٹل میں پورا ہو چکا تھا, وہ واپس آتا اپنے سامان کے ساتھ, وہ 5,000 روپے واپس کاؤنٹر پہ رکھتا ہے کہ میں نے آپ کا ایک دن میں آپ کے کمرے میں رہ چکا ہوں, میں واپس جا رہا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں. اسی اسنا میں جو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گزرتا ہے تو وہی شخص جو 5,000 روپے دے کے کمرہ دیکھنے گیا تھا وہ واپس آتا اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارا کمرہ پسند نہیں آیا, تو میرے پیسے واپس کر دو, میں جاتا ہوں. تو وہ ٹیبل سے اپنے پیسے اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اس واقعے سے سمجھ کے آیا کہ صرف پیسہ اس کی جیب سے نکلا تو 3 لوگوں کا قرض ادا ہو گیا, ایک ہوٹل والے کا, ایک قصاب کا, ایک اس ڈاکٹر کا. تو وہ جیسے ہی پیسہ روٹیشن میں آتا ہے نا, سرکولیشن میں آتا ہے, تو اس سے تمام لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. کہ جہاں ہم ویسٹرن اکانومسٹ کو پڑھتے ہیں نا, وہ پورے اکانومی کا ایک چیپٹر جس کو کیش فلو کہتے ہیں, کہ دا روٹیشن آف دا ویلتھ, جب ایک سائیکل گھومتی ہے تو سب روٹیشن ہوتا ہے. جیسے ان کے ایک وہ بھی ہے نا کہ منی اٹریکٹس منی, جب پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, یہ قانون ہے, تو منی اٹریکٹس منی. تو اسی طرح جب ہمارے ہاں حج کے ایام آتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور وہ حج کا پورا معاملہ ہوتا ہے, وہ بھی سرکولیشن آف ویلتھ ہے. اور اسی طرح جب یہ عید کا موقع, جیسے کہ ہر اس میں شعبہ جات اس میں جڑا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک بہترین سرکولیشن آف ویلتھ ہوتا ہے. نہ کہ صرف لوگوں کو جب گوشت پہنچتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جیسے جو جانور کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ سالہ سال اسی بزنس کے لیے ہوتے ہیں, اور اس سال وہ اپنا بزنس کر کے واپس جاتے ہیں اور پھر اسی بزنس میں تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے پھر اگلے سال کے لیے. تو ایک سرکولیشن آف ویلتھ ہے. پاکستان کی اکانومی بھی اس پر مدد کرتی ہے. ہمارے ہاں لوگوں کا کانسیپٹ آف اکانومی پتہ نہیں بات کرنی چاہیے, چینج ہو گیا. وہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ کوئی چیز جگہ میں وہ جگہ خرید لیتے ہیں, اور یہ اصل سنت کیا ہے, بزنس کیا ہے, سرکولیشن آف ویلتھ ہو. جتنا پیسہ بڑھے گا وہ زیادہ ہوگا, اور جتنی کمیونٹی میں پھیلے گا زیادہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ون لائنر میسج چاہوں گا علامہ صاحب آپ کی جانب سے KGN کے حوالے سے, خصوصی طور پہ چونکہ آپ کافی عرصے سے وابستہ رہے ہیں اور سال میں جو مختلف ایونٹس آتے ہیں ہم اس میں ٹیلی تھون نشریات کرتے ہیں. ون لائنر کوئی آخر میں میسج پہ مفتی صاحب سے. جی, میں تمام ناظرین سے ضرور یہ کہوں گا کہ آپ جہاں فرض قربانی ادا کریں, یعنی جو واجب ہے,
اگر اس میں سے آپ چاہیں تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آپ کریں، یا اس کے علاوہ اگر آپ نفلی طور پر بھی دینا چاہیں تو آپ ضرور حصہ ملائیں کہ آپ کا دیا ہوا جو بھی یہاں پر مال، جو بھی آپ کے قربانی کے حصے انشاءاللہ وہ مستحقین تک پہنچیں گے، اور اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ون لائنر پھر ہم اس کے بعد میں بس ون لائنر یہی ہے، میں ہمیشہ جب بھی ٹیلی تھون پہ بیٹھتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ ہم دو چیزیں چیک کرتے ہیں، ایک اکاؤنٹیبلٹی اور ایک کریڈیبلٹی، کہ کریڈیبلٹی جس ادارے میں ہو ہمیں اس کو سراہنا چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو۔ تو یہ KGN میں یہ ہمیں سامنے دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر میں کہ اکاؤنٹیبل بھی ہیں، کریڈیبل بھی ہیں، اب بس ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ان کے دستے بازو بن کر ان کی مدد کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو قربانی اپیل 2023 ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ مزید نشریات بھی دیکھیں گے۔ ہماری درخواست، ہماری گزارش آپ سے بس اتنی سی ہے کہ آپ خود بھی اس کام کے لیے آگے بڑھیں اور ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز بھی ملائیں، اور جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے وہاں تک ہماری آواز کو پہنچانے کی کوشش کریں، چونکہ یہ کام کوئی ہمارے لیے تو ہے نہیں، یہ ARY نیٹ ورک کے لیے تو ہے نہیں، یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے تو ہے نہیں، یہ مخلوق خدا کے لیے ہے، یہ نادار مستحقین کے لیے ہے۔ تو اگر ان لوگوں تک رب تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو ہم سالہ سال استعمال کرتے ہیں، پورے سال ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اگر مخصوص ایام میں ہی صحیح ان لوگوں تک بھی یہ نعمتیں پہنچ جائیں تو وہ جو خوشی انہیں ملے گی، اس کے طفیل یہ جو نعمتیں ہمیں رب تعالیٰ نے دے رکھی ہیں اس کا تسلسل بھی جاری رہے گا، اور ورنہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں تو یہ وعید بھی دی جاتی ہے کہ ان نعمتوں کو کہیں تم سے چھین نہ لیا جائے، تو ہم اس نعمت کے شکر کے طور پر بھی اس نعمت کو بانٹنے کی کوشش کریں، نیت کریں، انشاءاللہ اس میں مزید برکتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوں گی۔ آج خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس خصوصی ٹیلی تھون نشریات سے اجازت چاہیں گے۔ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ جانے سے پہلے ایک نعتیہ کلام بھی جناب سمیر بھائی پروگرام میں شامل کریں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں اک میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں اک میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئی تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئی تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائی تو عجب کیا، اس پر
وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا ناراض سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے ناراض سفر ہے نہ کوئی کام بھلے لیکن مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے